السلام علیکم جی، کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ دعا ہے جہاں بھی ہوں آپ خیریت سے ہوں۔ بات یہ ہے جی کہ جنگ حکمت عملی کیا ایران کی کامیاب جا رہی ہے یا امریکہ کامیاب ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے مڈل ایسٹ میں جاری جنگ میں؟ آ، ڈونلڈ ٹرمپ نے جو آج ابھی پوسٹ کی ہے ٹروتھ سوشل پہ، جو اس کا پلیٹ فارم ہے، اس پہ اس نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کو تو ہم نے ہرا دیا ہے۔ اس کے پیچھے کیا ہے؟ اور پھر یہ کہ جب کسی سلطنت کا زوال آتا ہے تو وہ اس کا کوئی ایک سائن نہیں ہوتا، یعنی امپائر کو چھوٹی چیز نہیں ہوتی۔ ہاتھی ایک جانور ہے بیچارہ، ہاتھی کے سر پہ بھی اگر گولی لگ جائے تو وہ ایک دم نہیں گر جاتا، کھڑا رہتا ہے، گرتے گرتے وقت لیتا ہے۔ تو کلاسک سائنس جو امپائر کے ڈکلائن کے ہوتے ہیں، اس میں ایلان مسک نے بھی نظر رکھی ہے نا۔ اس کے دو لطیفے میں آپ کو بتاتا ہوں اس ویلاگ کے اینڈ میں، یعنی وہ دعوے، جھوٹے دعوے شروع کر دیے ہیں اس نے اپنی ٹیسلا کو لے کر۔ تو یہ میں حالانکہ ان دونوں چیزوں کا تعلق نہیں ہے، یہ صرف میں آپ کو ایک مثال دینے کے لیے بتا رہا ہوں کہ جب ڈکلائن آتا ہے تو ہر طرف آتا ہے۔ اچھا، پہلے ہم چلتے ہیں جی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دعوے۔ یہ کہتا ہے کہ ایران جس کو جہنم میں پھینک دیا گیا، اس نے معافی مانگی ہے کس سے؟ اپنے ہمسایہ ممالک سے، اور ان کو یہ کہا ہے کہ میں تم پر حملہ نہیں کروں گا، اور یہ کہا ہے کہ اس لیے کہا ہے یہ ایران نے معافی مانگی ہے ہمسایہ ممالک سے کہ ہم تم پر اٹیک نہیں کریں گے، کیونکہ یہ امریکہ اور اسرائیل کے اٹیکس تھے جس کی وجہ سے۔ یہ کیوں کہہ رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ؟ اس لیے کہ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ نہ مجھے بحرین سے مسئلہ ہے، نہ مجھے کویت قطر سے کوئی مسئلہ ہے، میں وہاں امریکی بحری جو اڈے ہیں، فوجی اڈے، ان کو نشانہ بنا رہا ہوں۔ اس کے پیچھے یعنی دیکھیں، امریکن جو فوجی اڈا آتا تھا، وہ بحرین میں ہے، وہ کویت میں ہے، وہ قطر میں ہے، وہ یعنی یو اے ای میں ہے پروٹیکشن کے لیے، سعودیہ کے وہ کیوں ہے؟ ان کے دفاع کے لیے ہے نا۔ تو دفاع تو نہیں کر پا رہے وہ، ایران نے اڑا کے رکھ دیا سارا دفاع۔ تو اب یہ وہ امبیرسمنٹ، یعنی وہ کہ ہم دفاع نہیں کر پائے، نہ اپنا رڈار کا دفاع کر پائے، نہ اپنے ابراہم لنکن کا دفاع کر پائے، نہ ہم دوسرے ملکوں کا دفاع کر پائے جو یو اے ای کے ہیں، نہ کویت کا، نہ قطر کا دفاع، اسرائیل کا دفاع نہیں کر پا رہے وہ، تو عربوں کا وہ کیا دفاع کریں گے؟ تو اب اس کو بیلنس انٹرنیشنل لیول پہ کہیں نہ کہیں ٹرمپ نے کرنا ہے نا۔ تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ایران نے اپنے ہمسایوں پر حملہ نہ کرنے کا اعلان کیا ہے، یہ ہماری وجہ سے، یہ ہماری وجہ سے ہے۔ اور آگے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ 1000 ایئرز میں پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ یہ وہ اپنی ایک ظاہر ہے، یہ ڈیسپریٹ سائنس ہے۔ جب آپ کے پاس جیت نہیں ہے، جب آپ کے پاس فتح دکھانے کو نہیں ہے، جب آپ کہتے ہیں کہ 4 دنوں میں ختم کر دوں گا، پھر کہتے ہیں 3 ہفتوں میں ختم کروں گا، پھر کہتے ہیں 7 مہینے لگیں گے، تو اس کے بعد پھر اس طرح کے بیان آتے ہیں۔ ایران کہہ رہا ہے، کیوں؟ وہ وجہ بالکل اور ہے۔ اب اس میں پاکستان کا کیا کردار ہے، اس کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے۔ پاکستان کا بڑا غیر معمولی کردار رہا ہے بائی دا وے ایران کے ساتھ، اور یہ جو معاملات کو سمجھداری کی طرف لانا۔ یہ جو آج ملاقات ہوئی ہے، یہ بھی جنرل فیلڈ مارشل عاصم منیر کی سعودی وزیر دفاع کے ساتھ، یہ بھی اسی، یہ بیان آپ جو دیکھیں اس کے بعد جاری ہوئے، یہ بھی اسی کا سلسلہ ہے۔ یہ جو اسحاق ڈار، شہباز شریف خاموشی سے پیچھے، پاکستان اس وقت غیر معمولی کام کر رہا ہے سفارتی محاذ پر۔ ٹرمپ البتہ کریڈٹ لے رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے جی کہ یہ تو ہماری وجہ سے ایران ڈر گیا، اور ایران نے یار اگر تم سے ڈر کے یہ کرنا ہوتا تو وہ تم سے ویسے ہی ڈر جاتا۔ وہ کہتا ٹھیک ہے آ جاؤ پر، یہ نہیں ہے، یہ شرمندگی ختم ہو رہی ہے۔ اچھا آگے چلیں۔ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ تھینک یو پریزیڈنٹ ٹرمپ، یہ مجھے عربیوں نے کہا ہے کہ ایران نے چونکہ یہ اعلان کیا ہے کہ میں اٹیک نہیں کر رہا، تو وہاں کے جو خلیجی ممالک کے وہ میرا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ یہ وہ امبیرسمنٹ ختم ہو رہی ہے، وہ جو یو اے ای کے لوگوں نے بزنس مین اور ان کے جو رولنگ لیڈ سوشل میڈیا پہ اوپن کرٹیسزم چیلنج انہوں نے شروع کر دیا ڈونلڈ ٹرمپ پہ کہ تم نے ہمیں مروا دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو بھی یہی پتا تھا کہ 3-4 دنوں میں ختم ہو جائے گا۔ یو اے ای والے بھی اسی غلط فہمی کا شکار تھے نا کہ ختم ہو جائے گا 3-4 دنوں میں، ان کا تو بیڑا غرق ہو گیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ اپنی انویسٹمنٹ اب وہاں سے نکال کے غور کر رہے ہیں کہ امریکہ سے جو ٹریلین ڈالرز کے اور وہ جو معاہدے تھے وہاں سے نکالو، پھر نکال کے پھر کہاں دوبارہ کہیں ری انویسٹ کرنے ہیں، وہ رشیا جائے گا یا چائنا جائے گا۔ تو وہ پیسہ پیٹرو ڈالر کے پیچھے جو امریکی اکانومی کی سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے، جس کی وجہ سے اپنے وہ سارے قرضے، یعنی ان کو پرواہی نہیں ہوتی، نوٹ چھاپے ڈالر چھاپے چلے جا رہے ہیں، اس کی وجہ پیٹرو ڈالر ہے، اور اس کے پیچھے سیکورٹی ہے امریکن سیکورٹی۔ امریکن سیکورٹی جب شیک ہو گئی تو وہ پوری اکانومی ہل گئی نا۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ اب ظاہر ہے، تو اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہماری دیکھیں ہم تھے جس کی وجہ سے ایران نے قبضہ نہیں کیا، ورنہ کر گیا ہوتا۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے فوجی اڈے رکھنے کا فائدہ ہے آپ کو، نقصان نہیں ہے۔ حقیقت اس کے بالکل الٹ ایران نے ثابت کر دی ہے کہ جہاں امریکی فوجی اڈا ہوگا وہاں اٹیک کریں گے، وہ جگہ غیر محفوظ ہوگی۔ یہ پرسپشن دنیا میں ایران نے اس کو بیسیکلی اس کو ہٹ کیا ہے۔ آگے آئیے، آپ سمجھیے کسی سے لڑ رہے ہیں، بہت طاقتور پہلوان ہے آپ کے سامنے،
آپ اسے ویسے مسل میں تو لڑ نہیں سکتے. کیا کریں گے؟ ایران وہ کر رہا ہے, اس کی آنکھوں پہ وار کر رہا ہے, اندھا کر رہا ہے. وجود تو رہے گا, مسلز رہیں گے, لیکن اگر یہ بلائنڈ ہو گیا تو پھر اس کو مارنا آسان ہو جائے گا. ایران یہ کر رہا ہے. ایران نے پہلے وہ جو تھرڈ ریڈائرنٹ کا سسٹم تھا $1.1 بلین کا, جس کو بننے میں 4-6 سال لگتے ہیں, یعنی وہ ایک دم نہیں بن سکتا, تو وہ یعنی پورے علاقے, وہ بحرین ہو, وہ جارڈن ہو, وہ قطر ہو, یہ جو ریڈارز کو ہٹ کیا ہے, یہ سب سے بڑا کام ایران نے کیا ہے. بجائے کہ وہ مسل ٹو مسل آتا, اس نے آنکھوں پہ وار کر کے بلائنڈ کر دیا. یہی وجہ ہوا کہ ابراہم لنکن بھی پیچھے چلا گیا. چنانچہ اب وہ جو بڑا بمبار طیارہ جو یہاں سے جائے گا اور تباہی کرے گا, یہ ان کو میدان میں لانا پڑا. ایران اپنے بہترین ابھی تک میزائل نہیں لا رہا. انہوں نے سب سے پہلے اپنے جو سب سے کم قیمت کے ڈرون سے وہ پھینکے. اسٹریٹجی تھی. کیوں؟ کیونکہ جو انٹرسیپٹر میزائلز ہیں وہ ایگزاسٹ ہو جائے, اس کا ذخیرہ ختم ہو جائے. اور انٹرسیپٹرز کے لیے ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ وہ ذخیرہ تو جب ختم ہوگا تب ہوگا. اصل چیز وہ ریڈار ہے جو اس انٹرسیپٹر کو انفارمیشن دیتا ہے کہ دشمن کا میزائل آ رہا ہے, اس کی سپیڈ یہ ہے, اس کا ڈسٹنس یہ ہے, اور تم نے یہاں پہ اسے ہٹ کرنا ہے. وہ ریڈار ہے جو انفارمیشن دیتا ہے انٹرسیپٹر کو. تو پھر وہ میزائل جا کے دوسرے میزائل کو مارے گا نا. ریڈار ہی اگر فارغ ہے تو انٹرسیپٹر بیکار ہے. ایران نے یہ کیا ہے. چنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں اسرائیل پہ جتنے میزائل جائے چلے جا رہے ہیں, اب وہ ریڈار ہی نہیں ہے, یعنی انٹرسیپٹر یعنی موجود اگر ہے بھی, کام بھی کر رہا ہے, تو ریڈار نہیں ہے اس کو ڈیٹا پرووائڈ کرنے کے لیے. ایران نے یہ کیا ہے. دوسری بات یہ کہ جیسے ہی وہ پروٹیکشن ان کی ایگزاسٹ ہوئی ہے اور وہ ویلے ہوئے ہیں, فارغ ہوئے ہیں, تب اس نے کروز مارا ہے. کروز اس نے پہلے نہیں چلایا ایران نے. اس نے پہلے چھوٹے ہتھیاروں سے وہ ایگزاسٹ کر دیا. جب وہ کلیئر ہو گیا راستہ, پھر اس نے کروز چلایا. اب یہ جو نیا آج جائے گا بمباری کے لیے, امریکہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ ایران پہ ہم آج تباہی کریں گے, یہ جو نیا انگلینڈ سے چلے گا آج لینڈ سے, یہ جو بمبار طیارہ ہے, اس کے بعد ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ابھی تک اپنے اصل میزائل نے, اصل تو ہم نے دکھائے نہیں. وہ کون سی چیز ہے جو انہوں نے ابھی تک نہیں چلائی؟ ان کا ہے ہائپر سونک میزائل. ایران ابھی تک ہائپر سونک میزائل نہیں لے کے آیا. کروز میزائل لایا ہے, ہائپر سونک ابھی تک نہیں لے کر آیا. دوسرا ایران جو کر رہا ہے وہ غبارے بنا بنا کے نا جی, وہ پھونک سے جو ایئر سے غبارے جو بنتے ہیں جیسے کھلونے مختلف, وہ جہازوں کے غبارے بنا رہا ہے, ہیلی کاپٹرز کے غبارے بنا رہا ہے, زمین پہ پینٹنگ کر رہا ہے, تاکہ اے آئی ڈریون جو ٹارگٹس ہیں, اے آئی ڈریون, وہ تو بالکل اسپیسیفک ڈیٹا چونکہ ان کے اندر فیڈ ہوتا ہے تو وہ اس کے حساب سے فائر کر دیں گے. یہی ہو رہا ہے. سو ایران جو ہے وہ کیا یہ اپنے بل بوتے پہ یہ ساری پریسیشن, اتنی ڈیپ پلاننگ کہ یہ اس کو صرف آپ یہ بہت ڈیپ ہے, یہ بہت گہرا ہے, جو آپ اس کو صرف آپ ایران اور اسرائیل کی اب نہ سمجھیں. یہ اب دنیا کی جو بڑی معیشتوں کی لڑائی آ گئی ہے, یہ اب وہ ٹکر گئی ہیں. اچھا, خوف کا یہ عالم ہے امریکہ میں, یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ وہاں پہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ایک رپورٹر نے سوال کیا کہ یہ جو خبر چھپی ہے کہ روس انٹیلیجنس فراہم کر رہا ہے ایران کو, کیا یہ صحیح ہے؟ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو سنپ کر کے ڈانٹ کے چپ کرایا ہے کہ میں تمہیں یعنی عزت کرتا تھا, چپ کرو, یہ کوئی ٹائم ہے؟ یہ اس کے الفاظ ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے, یہ کوئی ٹائم ہے تم یہ سوال کر رہے ہو؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اوکے بھائی, ایران جان بچانی, عزت بچانی مشکل ہوئی ہے. ہمارا تو سب سے بڑا جو دعویٰ تھا وہ یہ تھا کہ جہاں پہ ہمارا فوجی اڈا بن جائے گا, جہاں پہ ہماری پروٹیکشن آ جائے گی, وہ پوری قوم محفوظ ہو جائے گی. ہمارا تو پورا کا پورا دہائیوں کا بنا ہوا, دہائیوں, یہ تو وہ اڑ گیا ہے. اوپر سے تم کہہ رہے ہو کہ اس وقت میں روس پہ بھی چڑھ جاؤں, یعنی براہ راست چڑھ, یہ وقت نہیں ہے. تب وہ ٹرمپ نے کہا تھا کہ یہ وقت تم کر رہے ہو, چھوڑو یہ بات. اس وقت ایران روس کے ساتھ یعنی وہ نام بھی لینے کو سننے کو تیار نہیں. اس کی وجہ یعنی یہ ہے پینک. اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اب جیسے میں نے گزارش کی کہ ایران نے جو ابھی تک میزائل نہیں نکالے, ایک تو ہائپرسونکس میزائلز ہیں, اس کے علاوہ ان کے پاس کیا کچھ ہے پتہ چل جائے گا. اور امریکہ کے پاس یہ جو آج وہ استعمال کرنے جا رہے ہیں جو بہت تباہی لا سکتا ہے, اس کے بعد امریکہ کون سا خطرناک ترین ہتھیار لا سکتا ہے؟ ایٹم بم تو نہیں چلا سکتا, کیونکہ اگر ایٹم بم, وہ تو پھر بہت آگے چلی جائے گی, وہ تو پھر کچھ وہاں پہ تو پھر کچھ بھی نہیں بچے گا. تو اس سے کم اب وہ کتنی تباہی زیادہ سے زیادہ کر سکتا ہے, یہی مقابلہ ہے. مہلک ترین ہتھیاروں کا استعمال کا جو وقت ہے وہ اب شروع ہونے والا ہے. ابھی تک جو ہوا ہے یہ مہلک ترین ہتھیار نہیں تھے, وہ اب ہوگا. اس کا اندازہ روس کو بھی ہے, اس کا اندازہ ایران کو بھی ہے, اس کا اندازہ چین کو بھی ہے, اس کا اندازہ امریکہ کو بھی ہے, سب کو ہے. سو اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا.
لیکن میں یہ سمجھتا ہوں آخر مطلب ہے کرنے سے پہلے ویلو ختم کرنے سے پہلے جب جیسے میں نے کہا امپائر کا سوال آتا ہے تو صرف یہ ٹیکنالوجی وغیرہ نہیں ہوتی، باقی چیزیں بھی ہوتی ہیں. ایلان مسک کی یہ چارٹ پہ ذرا غور کیجئے. وہ بتانا یہ کوشش کر رہا ہے کہ اس کی جو ٹیسلا ہے اس نے یورپ میں تمام جرمن کار انڈسٹریز کو شکست دے دی ہے. یہ ایلان مسک خود کہہ رہا ہے. جھوٹ اس لیے ہے کہ یورپ کی جتنی بھی کار انڈسٹریز ہیں ان کو جو شکست دی ہے وہ BYD نے دی ہے، چائنا نے دی ہے، انکلوڈنگ ٹیسلا. ٹیسلا کو اڑا دیا ہوا یورپ میں BYD چائنیز میکر نے. تو وہ چارٹ اب اس طرح کے لگا رہے ہیں جس میں BYD نہیں ہے، اس کو مائنس کر کے ٹیسلا ورسز ادر جرمن آٹو انڈسٹری، BYD غائب کر دیا. اب یہ چھوٹے چھوٹے ٹرکس جو ہیں نا، جھوٹے کامیابی کے دعوے، یہ کبھی وائٹ ہاؤس میں دعائیاں تقریبات کروانی، کبھی یہ کہنا ڈونلڈ ٹرمپ جو کہہ رہا ہے کہ ہماری وجہ سے دیکھیں نا ہم نے عرب کو بچا لیا ورنہ ایران کھا گیا تھا، اپنی جواز تراش کرنے اور ہیلپ لیسلی دیکھنا، یہ تمام چیزیں بہت بڑا ایک آپ کا یہ تبدیلی ہے. ہمارا دنیا کی تاریخ کو بہت خوشگوار نہیں ہے. بڑی تبدیلیاں جب بھی آتی ہیں بہت تباہی کے بعد آتی ہیں. تو ری الائنمنٹ ہے دنیا میں جو ہو رہی ہے. سو اب دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. رہا پاکستان میں اس کا امپیکٹ پیٹرول پہ آلریڈی آ چکا ہے. یہ جو امپیکٹ ہے یہ تو ظاہر ہے کہ پیٹرول پہلے سے خریدا ہوا تھا، اس کے باوجود انہوں نے اضافہ کر دیا. اب آگے اللہ جانے. مطلب ظاہر ہے کہ ایک تو وہ مہنگائی ہے جو ایکچوئل حالات سے آتی ہے، دوسری وہ مصنوعی مہنگائی ہوتی ہے جو اپنا سرمایہ دار تو جنگ سے دیکھیں نا، جنگ بڑی بری چیز ہے لیکن جنگ سے زیادہ منافع بھی تو کم چیزوں میں ہے نا. تو وہ ایک تو ایکچوئل مہنگائی ہے، دوسری مصنوعی مہنگائی ہے. تو یہاں پہ ایڈمنسٹریشن کا امتحان شروع ہوتا ہے کہ مصنوعی مہنگائی سے کیسے روکا جائے. یہ ہر ملک کا امتحان ہے، میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ خیر رکھے اور پاگل پن سے ہمیں بچائے، دنیا کو جنگوں سے بچائے، اور کاش ہم دنیا کے انسان ایک دوسرے کے ساتھ امن کے ساتھ رہنا سیکھ جائیں. آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.